چند دن پہلے کسی ٹی وی پہ ایک پروگرام چل رہا تھا، مذہبی پروگرام تھا، تو اس میں ایک عالم دین جو ہے وہ بڑے جوش سے، بڑے ولولے سے، بڑے انوکھے انداز سے جنگ احد کا واقعہ بیان کر رہا تھا اور اتنا اترا رہا تھا اور ایسے اس کا انداز طنزیہ تھا جیسے وہ بھی اس جنگ میں شامل تھا اور یہ نہیں بھاگا تھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میدان چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ بات بیان کرنے کا، اور اتنا یہ اس کے اندر جوش کہاں سے ہے اور کیوں اتنا اترا رہا ہے، کیوں اتنی وہ حد تک امیز الفاظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اسی اثناء میں ایک آدمی سے بات ہوتی ہے، اس نے یہ سوال کیا، مجھ سے کہتا ہے کہ کیا تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اس پہ ایمان ہے؟ میں نے کہا کہ مانتے ہیں بھائی، کیوں نہیں، قرآن پہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو کہتا ہے جو قرآن کو نہ مانے، میں نے کہا خود ہی فیصلہ کرو۔ کہتا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات کو لے کر آگے چلو۔ کہتا ہے مانو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے بھائی، بات تو کرو، کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ دیکھو، جنگ احد میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے میدان کو چھوڑ دیا تھا، وہ بھاگ گئے تھے، اور وہ لوگ بھاگے تھے جو منافق تھے، اور بھاگنے والے جو ہیں وہ منافق تھے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہاں پہ یہ بات لکھی ہے؟ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر تفصیل سے یہ بات لکھی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا اصول ہے، آپ کی بات کو لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ خود تم نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، کہ سنا ہے علماء سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آجو مل کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تو بات جہاں سے شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں تھی اور تمہیں جو تکلیف پہنچی تھی، اس کے آگے اللہ رب العزت اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو کچھ ہوا تھا میں اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا تھا، میری مرضی سے ہوا تھا۔ اس کے اندر حکمت کیا تھی، اس کے اندر بصیرت کیا تھی؟ وہ یہ تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے دیکھنا تھا کیا کہ مومن کون ہیں، وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَفَقُوا، اور منافق کون ہیں۔ تو یہ پرکھ کرنی تھی اللہ رب العزت نے، اور غم پر غم دینا تھا، یہ بھی ایک حکمت تھی، یہ بات کبھی بعد میں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کو اور مومنین کو علیحدہ علیحدہ کرنا تھا تاکہ پتہ چلے منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں یہ بات آ گئی نا کہ جو بھاگے تھے وہ منافق تھے۔ میں نے کہا بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، بات آپ کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اس کے آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا گیا ہے یا جب ان سے کہا جاتا ہے، کس لیے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ رب العزت کے راستے میں آؤ، نکلو۔ جب ان سے کہا گیا جنگ سے پہلے کہ آؤ اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کے لیے، ادفعوا، یا قتال کرنا یا وہاں پر دفاع کرنا، تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعلم، جب واقعہ ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کہنے لگے قالوا لو نعلم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کس بات کا؟ کہ جب آپ نے بلایا تھا، جب آپ نے کہا تھا کہ آؤ تعالو ہمارے ساتھ، کس لیے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، تو کہنے لگے قالوا لو نعلم قتالا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ قتال کے لیے جا رہے ہیں، لاتبعناکم، ورنہ ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہاں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جہاد میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو گئے ہی نہیں تھے، وہ تو پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر پتا ہوتا کہ آپ قتال کے لیے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے ضرور ہوتے۔ تو میں نے کہا کہ اب کیا کرو گے بھائی؟ وہ تو شامل ہی نہیں ہوئے، وہ تو گئے ہی نہیں۔ جو منافقین تھے تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی منافقوں کو علیحدہ کر کے گھروں میں بٹھا دیا تھا، قتال میں تو گئے نہیں۔
اس کی آگے بات کو لے کر چلتے ہیں. آگے بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کو پھیرا تھا. کن کو؟ صرفکم، اللہ نے پھیرا تھا. کس لیے؟ یبتلیاکم، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کو آزمائے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم ضرور بر ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہیں میں آزماؤں گا. تو اللہ رب العزت نے آزمایا آدم علیہ السلام کو، تو کیا آزمائش پہ پورا اترے؟ صحابہ جنہوں نے میدان چھوڑا وہ تو آزمائش پہ پورا نہیں اترے، اور تم کہتے ہو کہ یہ منافق ہیں. یہاں تو آدم علیہ السلام بھی آزمائش پر پورا نہیں اترے، ان کو کیا بولو گے؟ اس کے بعد میں نے کہا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا، آزمائش پہ پورا اترے. یہ تو پورا نہیں اترے، صحابہ بھی آزمائش پر پورا نہیں اترے، ان کو منافق کہتے ہو، ان کو کیا بولو گے؟ اس کے بعد جنگ بدر کے جو قیدی آئے، وہاں پر نبی علیہ السلام نے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ایک نبی کے شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ فدیہ لے کر کافروں کو چھوڑ دے. تو میں نے کہا صحابہ پر تو زبان درازی کرتے ہو، یہاں کیا بولو گے؟ تو یہ اللہ رب العزت کا قانون تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا. اللہ رب العزت نے آزمائش کی تھی، اور جب اللہ نے آزمائش کی تو ہوا کیا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلایا تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شیطان نے پھسلایا تھا. تو آپ کی زبانیں باہر آ جاتی ہیں، بڑے شوق سے یہ قصہ بیان کرتے ہو، یہ واقعہ بیان کرتے ہو کہ یہ بھاگ گئے تھے، یہاں شیطان نے ان کو پھسلایا ہے. تو شیطان نے تو آدم و حوا علیہ السلام کو بھی پھسلایا تھا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. تو شیطان صحابہ کو پھسلائے تو تم کہتے ہو منافق. شیطان نے آدم و حوا علیہ السلام کو پھسلایا، ان کے بارے میں کیا بولو گے؟ یہاں زبان درازی کرو، یہاں کیا پتہ چلے گا؟ اس کے بعد جو بات ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جو تھوڑی سی لغزش تھی، غلطی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا. ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت کے معاف کرنے کے باوجود تم کہتے ہو کہ یہ منافق ہیں. تو اللہ رب العزت نے آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے ان کو معاف کر دیا. ان کے بارے میں کیا بولو گے؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ رب تعالیٰ کا پیغام ہے. اب یہ دیکھتا ہے ادھر ادھر. میں نے کہا کہ اب فیصلہ کرو کہ قرآن کو میں نہیں مانتا یا تم نہیں مانتے. یہ رب کا قرآن ہے، میں نے تمہارے سامنے پڑھا ہے اور تمہارے آیات پڑھی ہیں. تو یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ آل عمران، تقریباً جو میں نے آیات کا مطالعہ کیا 124 سے لے کر 167 تک ہے. آپ بھی اس کا مطالعہ کیجئے. اگر یہ الفاظ وہاں سے نہ ملیں تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کیجئے، یہ ایمان کا حصہ ہے. منافق تو اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے. تو جن کو بات کی سمجھ آئے وہ ہاں ضرور کیجئے گا. اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.